رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمہ بن حشام کے حق میں دعا۔ الہی سلمہ بن حشام کو نجات دے دے۔ سلمہ بن حشام رضی اللہ عنہ ایک طویل عرصہ تک ظالموں، فاسقوں اور فاجروں کی حراست میں رہے۔ کئی سال تک مشق و ستم بنے رہے، لیکن سلمہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں، فاجروں کی ترغیبات کے چیلنج میں ایک مثالی کردار ادا کیا اور اپنے قریشی رشتہ داروں کے احمقانہ رویے اور اذیت پر صبر کیا۔ انہوں نے سلمہ رضی اللہ عنہ کو دین سے منحرف کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے اور نہ انہیں اپنی کامیابی کا کوئی راستہ دکھائی دیا۔ بسا اوقات انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو مختلف صورتوں میں لالچ دیا، لیکن سلمہ بن حشام رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور اپنے موقف پر مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ سلمہ بن حشام رضی اللہ عنہ کے صبر و تحمل کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ دیگر کمزور اہل ایمان نے ان کے حق میں دعا کرنا شروع کی۔ بخاری و مسلم میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں اور دیگر کمزور مسلمان ان کے حق میں دعائے قنوت میں ان کے نام لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں پورا مہینہ قنوت نازلہ پڑھی۔ آپ اپنی دعا میں یہ کہا کرتے تھے: اللہم انجی الولید ابن الولید، اللہم انجی سلمۃ بن حشام، اللہم انجی ایاس بن ابی ربیعہ، اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین، اللہم اشدد وطاعتک علی مضر، اللہم اجعلها علیہم سنین کسانی یوسف۔ الہی ولید بن ولید کو نجات دے دے، الہی سلمہ بن حشام کو نجات دے دے، الہی ایاس بن ابی ربیعہ کو نجات دے دے، الہی کمزور اہل ایمان کو نجات دے دے، الہی مضر کی تنابیں کس دے، الہی انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر دے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط سالی آئی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قنوت نازلہ نہ پڑھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اور دعا نہ پڑھنے کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے دیکھا نہیں، وہ آ گئے ہیں، یعنی انہیں رہائی مل گئی ہے۔